پیپلز پارٹی کا 57واں یوم تاسیس۔ چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ تشکیل دینے میں پیپلز پارٹی کا کردار کلیدی رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی دور اندیش قیادت میں پی پی نے پہلا جمہوری آئین دیا۔ یوم تاسیس پر پیغام میں کہا کہ 73 کا آئین تمام شہریوں کے مساوی حقوق اور نمائندگی کو یقینی بناتا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو ملک بھر میں 150 سے زائد اضلاع میں تقریبات سے ویڈیو لنک خطاب کریں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس قربانیوں، کارناموں اور جدوجہد کی تاریخ ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت اور آصف علی زرداری کی رہنمائی میں حکومت سندھ نے متعدد عوام دوست منصوبے شروع کیے۔ جب بانی پی ٹی آئی ملک کو مشکل حالات میں چھوڑ کر گئے تب چیئرمین بلاول بھٹو نے فیٹف سے پاکستان کا نام نکلوایا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی بازگشت، تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی خبریں۔ سیاسی حلقوں میں ہلچل، مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی۔ پیپلز پارٹی جمہوری روایات پر ڈٹ گئی، پی پی کی گورنر راج کی مخالفت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کسی پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں۔ جمعیت علماء اسلام بھی میدان میں آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی تحریک انصاف پر پابندی اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی مخالفت کر دی۔ اے این پی کے رہنما ایمل ولی خان نے پی ٹی آئی پر پابندی کی حمایت کر دی۔ گورنر راج لگانا ہے تو لگا دو، اس کے بعد تم ہمارے صوبے میں رہ نہیں سکو گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گڈا پور کا صوبائی اسمبلی میں خطاب، کہا اس وقت سے ڈرو جب ہم یہ کہیں کہ ہم بھی گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ اگر تم نے فسطائیت جاری رکھی تو پھر ہم بھی گولی کا جواب گولی سے دینے کے لیے تیار ہو کر آئیں گے، پھر بتائیں گے کہ بھاگتا کون ہے۔ آئین کی پاسداری کا مقصد حاصل کر کے ہی دم لیں گے۔ ہمیں بانی کی رہائی چاہیے اور جلد سے جلد چاہیے۔ اگر عوام کا پرامن رہنا کمزوری بن رہا ہے تو بانی سے کہوں گا کہ آئندہ پرامن رہنے کا مت کہیں۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد پر لشکر کشی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سربراہ مقرر، اراکین میں وزیر قانون، اطلاعات اور سیکیورٹی فورسز کے نمائندے شامل۔ اعلامیے کے مطابق انسداد فسادات فورس جدید ساز و سامان سے لیس ہوگی۔ وفاقی فورنسک لیب کے قیام کی منظوری بھی دی گئی۔ تحریک انصاف نہیں، یہ تقریب انصاف ہے اور انصاف کا قتل والی یہ پارٹی ہے۔ اس کے پیچھے ایک انتہائی تخریب کاری کی سوچ ہے۔ دن رات ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ فلاں آ رہا ہے اب آپ یہ کرتے ہیں، فلاں آ رہا ہے اب یہ کرتے ہیں۔ دشمنان پاکستان اس کو اگر تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اینڈ وی شوڈ الاؤ them to run over everything. I think this is the last thing. پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، فتنہ اور جتھا ہے۔ اسلام آباد میں احتجاج پر تمام ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ وزیر اعظم کا امن و امان سے متعلق اجلاس میں خطاب، شہباز شریف نے کہا کہ جتھے نے وفاق پر تیسری بار لشکر کشی کی۔ پختونخوا حکومت سرکاری وسائل سے لیس ہو کر آئی۔ احتجاج سے معیشت کو یومیہ 190 ارب کا نقصان پہنچا۔ پاکستان استحکام کی جانب گامزن ہے، ترقی کے دشمنوں کے مذموم مقاصد کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایک طرف ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ انتشار اور تشدد کی سیاست کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا مظاہرین پر فائرنگ ہوئی، نہ کہیں خون دیکھا۔ پی ٹی آئی والے لاشوں کی سیاست کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے لاشوں کی جعلی تصاویر دکھا رہے ہیں۔ عوام نے پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال کو بری طرح مسترد کر دیا۔ مشال یوسفزئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی۔ مشال یوسفزئی کو وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹانے کے لیے سمری چیف سیکرٹری کو السار کر دی گئی۔ مشال یوسفزئی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی ترجمان بھی ہیں۔ مشال یوسفزئی کو اس سے پہلے بھی مشیر کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ پاکستانی ایئر لائنز کی یورپ میں پروازوں پر عائد پابندی ختم۔ پی آئی اے اور ایئر بلو کو تھرڈ کنٹری آپریٹر کی اجازت مل گئی۔
یورپی کمیشن اور یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے پابندی ختم کر دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قوم کو خوشخبری سنا دی، کہا یہ کامیابی وزارت ہوا بازی کی مکمل توجہ کے باعث ممکن ہوئی۔ وزیر اعظم کا پی آئی اے سے پابندی اٹھانے کا خیر مقدم، کہا یہ پاکستان کی کامیاب پالیسیز کا مظہر ہے۔ پی آئی اے کی ساکھ مستحکم ہوگی، یورپ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے سفر آسان ہوگا۔ سفری پابندیوں کے باعث پی آئی اے اور ایویشن کو تقریباً 450 ارب روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ 4.5 برسوں میں صرف پی آئی اے کو تقریباً 220 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ یورپی روٹس پر پابندی کے باعث سول ایویشن اتھارٹی کو بھی 250 ارب کا نقصان ہوا۔ چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں انعقاد کی راہ میں بھارت رکاوٹ بن گیا۔ آئی سی سی بھی بھارت کے ہٹ دھرمی کے سامنے بے بس، پاکستان اپنے دو ٹوک موقف پر ڈٹ گیا۔ آئی سی بورڈز میٹنگ میں ہائیبرڈ ماڈل مسترد، اجلاس میں اپنی تیاریوں سے آگاہ کیا، واضح کیا کہ بھارت کو فائدہ پہنچایا گیا تو پاکستان کی ٹیم آئندہ ایونٹس میں روایتی حریف کے خلاف میدان میں نہیں اترے گی۔ اجلاس آج پھر ہوگا۔ اور کوئٹہ میں موسم سرما کی پہلی بارش اور ژالہ باری، سردی کی شدت میں اضافہ، کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں بھی موسلادھار بارش، ٹھنڈ کی شدت بڑھ گئی۔ تحصیل برمل، چکئی، مکین، لتھا اور شوال محل کی برفباری سے حسین نظاروں پر نکھار آ گیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔